الحمد للہ رب العالمین۔ میں حرام کمائی کھانے سے بہت احتیاط کرتی ہوں، پھر بھی ہمارے شوہر پانی کے میٹر کی چوری کرتے ہیں۔ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ آپ ایسے کریں کہ اس کو سمجھاتی رہیں، دین کی نصیحت کرتی رہیں کہ ابھی چوری نہ کرو، حرام سے بچو۔ باقی مانے گا تو ثواب ہوگا، نہیں مانے گا تمہارا قصور تو کوئی نہیں نا۔ کہتے ہیں جی کہ شب برات جو ہے یعنی 15 کی رات، اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن علماء نے اس میں عبادت کی ہے، کہا ہے کہ برکت والی رات ہے۔ اس رات میں تقسیم نہیں ہوتے ارزاق، بلکہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تقسیم جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو قرآن میں ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، نہ کہ 15 کی رات ہے۔ محمد طارق پاکستان سے کہتے ہیں کہ میں نے 2007 میں حج کیا تھا، خانہ کعبے کا طواف تو کر لیا تھا اور صفا مروہ کی سعی کرنا بھول گیا تھا۔ اب میں عمرے کے لیے آیا ہوا ہوں، وہ قضا بھی کریں اور ایک دم بھی ادا کریں۔ اگر امام کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اور دونوں پاؤں سجدے میں اٹھ جاتے ہو، مقتدی کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ امام گناہ گار ہے کہ جس چیز سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ روضہ مبارک پر سلام پڑھتے وقت لوگ ویڈیو سے موبائل سے ویڈیو بناتے ہیں، وہ ناجائز ہے، بے ادبی ہے۔ بہرحال کسی مرد یا عورت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ کسی عورت کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر ہو جائے، رخصتی بھی ہو جائے، لیکن کیا انہیں ہم بستری کی یا نہیں کی اس کا پتہ نہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ عورت گھر سے بھاگی جائے، کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے، تو کیا اس طرح اس عورت کا دوسرا نکاح کرنا جائز ہے؟ اس کے خیال کے مطابق یہ تھا کہ میرا پہلا نکاح نہیں ہوا، یہ غلط بات ہے۔ نکاح تو اس کا ہوا تھا اور رخصتی بھی ہوئی تھی، تو اس پر دوسرا نکاح کرنا ناجائز ہے۔ بندہ محمد جمشید ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ کہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات حضور کو عالم الغیب اور علم ما کان و یکون کا اور ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو شرک ہے۔ علم غیب سے خاصہ خدا ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے آپ دعویٰ کریں گے، کافر ہو جائے گا آدمی۔ کہتے جی کہ آپ نے کس مدرسے سے فراغت حاصل کی ہے؟ میرا بھائی کوئی ایک مدرسہ ہو تو میں بتاؤں نا، کئی مدارس میں پڑھتا رہا، الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے دروازے پہ بیٹھ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رکن یمانی پہ استلام کرنا بالکل درست ہے، بوسہ نہ دیں لیکن ہاتھ لگائیں، یہ بڑی مبارک جگہ ہے، یہاں اللہ کے فرشتے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں۔ جب آدمی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ کہتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما۔ مولانا طارق جمیل صاحب مسلسل سر درد کی بیماری ہے اور کئی دفعہ علاج کراتے ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ دائم عطا فرمائے۔ اللہم اشفیہ شفاء کاملۃ وصحۃ عاجلۃ بفضلک ومنک یا اکرم الاکرمین۔ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، شوہر کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہیں، وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، 6 مہینے قریب بھی نہیں آتا، تو ایسے آدمی سے آپ علیحدگی اختیار کرنے پھول لے لیں یا اس سے محبت کے ساتھ طلاق لے لیں۔